السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرب الحدیث کے تمام بھائی دیکھیں شہباز دیوبندی کس طرح بھاگ رہا ہے بات کرنے سے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے گھر پہ آ جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، میں نے وقت رکھو میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں۔ تو یہ بھاگ گیا اور یہ اس شرط پہ راضی نہیں ہوا۔ ہم نے یہ بھی شرط رکھی کہ ہمارے گھر آ جاؤ اور گفتگو کر لو۔ میں نے کہا تم یہ اہل حدیثوں کے بارے میں یہ تانا دیتے ہیں لوگوں کو کہ اہل حدیث تو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ میں نے کہا اب دیکھتے ہیں جرت کس میں ہے، ہم اہل حدیثوں میں یا دیوبندیوں میں۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر پہ آ کے تم سے گفتگو کروں گا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، وہ کوثار میں جو بھائی ہیں جن کے پاس جو پہلے گفتگو ہوئی تھی انہی سے جو ہے نا پھر دوبارہ وہ انہی کے سامنے ہوگی۔ میں نے کہا لائیو ویڈیو چلا دینا، تم بھی ویڈیو بناؤ گے نا، لائیو ویڈیو چلا دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس نے راہ فرار اختیار کیا شہباز دیوبندی نے۔ باقی وہ بھی جوابات میں لگا دیتا ہوں جو میں نے اس کو دیے ہیں، یہ آپ سن سکتے ہیں۔ باقی دیکھ لیں، یہ فرار اختیار کر لیا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ سامنے نہیں کرے گا، اس کو اپنی عزت پیاری ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سامنے کیا تو میں ذلیل ہوں گا اور اپنے مسلک کی یہ اور ذلت و رسوائی نہیں کروا سکتا، اس وجہ سے سامنا نہیں کرے گا کبھی بھی شہباز دیوبندی۔ السلام علیکم جی، وہی بات ہے، اگر آپ کو ہماری دعوت قبول ہے، جو موضوعات آپ چھیڑ کے اور چھوڑ کے بھاگے تھے، تو پھر آپ آ جاؤ وہاں پہ جہاں سے آپ غائب ہوئے تھے۔ آپ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایئرپورٹ پہ، بھائی احسن سے آپ رابطے میں ہو، احسن دھمکیاں دیتا رہا شام تک ہمارے بندے کو، ہم وہاں پہنچے اس کے بعد غائب ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں آ جاؤ جہاں سے بھاگے ہو، وہاں پاؤں دکھانے کی جو پہلے بھی تو دکھائے تھے اب بھی دکھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں کے ساتھیوں کو بھی تو پتہ لگے نا، بھائی احسن والے جن کو تنگ کرتے تھے یا دوسرا احسن عاقل جو تھا وہ لوگ تنگ کرتے تھے، تو ان لوگوں کو بھی تو پتہ لگے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ کو اگر میری دعوت قبول ہے تو آپ وہاں پہ آ جاؤ، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ گروپ کے اندر، تو سلمان بھائی نے تو بولا تھا میں توحید مسجد لاؤں گا صبور صاحب کو، لیکن اب پتہ نہیں آج تک وہ آئے نہیں، اتنے مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ میرے کو بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کی تشفی کر دیں گے، آپ سامنے آؤ وہاں پہ جہاں سے آپ بھاگے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز دیوبندی سے یہی امید تھی کہ یہ منع کر دے گا اور اس نے یہی کیا۔ آپ دیکھیں نا، بات کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی بھی جگہ آ جاؤ، یعنی کسی بھی جگہ آپ آ جاؤ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ ایسا تانا دیتے ہیں لوگوں کو، اور مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ کوئی یعنی ہم سے بات نہیں کر سکتا اور فلاں کو ہم نے بگا دیا اور یہ کر دیا۔ ساری گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تانا دیتا ہے کہ کوئی تمہارے گھروں میں سے نہیں نکلتا، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، اپنی مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہو، تو حضرت کو میں نے کہا میں خود آپ کے گھر چل کے آ جاتا ہوں، جس کا جواب حضرت جی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بھاگ گئے۔ میرا یہ بارہا کا تجربہ ہے، یہ میرا سامنا بھی فضل اللہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات اس نے کی سلمان بھائی کی، کہ انہوں نے کہا تھا توحید مسجد لے کے آئے، تو سلمان بھائی اس سے قبل بھی تو بات بتاؤ کہ تم نے گروپ میں مجھے ایڈ کیوں نہیں کیا تھا، تمہارا جو اپنا گروپ تھا تم نے اگر سلمان بھائی نے بھی کہا ایڈ کر لو، میں نے بھی کہا سلمان بھائی کے تھرو کہ ایڈ کر لو، لیکن تم نے ایڈ نہیں کیا مجھے اپنے گروپ پہ۔ تمہیں پتا تھا کہ وہاں تمہاری پکڑ ہو جاتی تمہارے گروپ میں، اور لوگوں کو تمہاری علمی حیثیت اور ساری چیزیں یہ پتہ چل جاتی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھائی میں بھی اتنی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں بار بار اپنی باتوں کو دہراؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر بات کرنی ہے تو یہ ہمارا چیلنج تمہارا قبول ہے، تمہارے گھر پہ آتے ہیں کتابیں وغیرہ لے کر اور پھر گفتگو کرتے ہیں، لیکن تم نے جو ہے وہ ادھر بھی جو ہے تمہاری شکست ہو گئی کیونکہ تم بھاگ گئے۔ گفتگو کرنے والا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تم نے کہا کہ اپنے قدم تو کھا لینا، کوثار آ جانا وہاں پہ سارے بھائی، ارے بھائی سارے بھائیوں کو ویڈیو دکھا دینا بنا کے، ویڈیو نہیں بناؤ گے جب ہم بات کریں گے تو ویڈیو پہنچا دینا ان بھائیوں تک، کوئی مسئلہ ہے کیا اتنا بڑا؟ اتنا بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب تم تانا دیتے ہو کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، تو میں آپ کو اپنے گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں پہنچ کے بات کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم میں کتنی ضرورت ہے اور آپ میں کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذکر کر دی ہے، اور ویسے بھی فرار تو آپ نے اختیار کرنا تھا اور وہ کر لیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی نہیں تسلی کروا دیں گے آپ کے عقائد کے حوالے سے اور آپ کے باطل افکار و نظریات اور آپ کی جہالت کے حوالے سے تسلی نہیں، آپ کو تسلی کروائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو آپ تھوڑی ہمت پکڑو. میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہیلے بہانے ہیں بھاگنے کے. وہ پتا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی ہے، اب ادھر ادھر کی باتیں کر کے پبلک کو الجھانا کہ کوثار میں. وہ بھائی کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دیا گیا کہ کوثار میں گفتگو ہوگی. ویڈیو تو وہ بھائی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جب لازمی بات ہے ہم جب گفتگو کریں گے ویڈیو بنے گی تو وہ ویڈیو ان تک پہنچا دینا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سمپل حل ہے. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس حوالے سے. اگر کوئی نہیں بھی ہو لائیو چلا دینا فیس بک پہ، لائیو ویڈیو بنانا. بلکہ میں لائیو ویڈیو بناؤں گا یا کسی بھائی سے لائیو ویڈیو چلا دیں گے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو ہمت کرو. میں کہہ رہا ہوں نا، تسلی نہیں تسلا کرواؤں گا. کیا یہ دیوبندیت ہے کیا؟ اور اس نے نا اس پالیسی پہ عمل کیا ہوا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سننے والے سچ سمجھنے لگے. اور یہ اس جھوٹ کو ہر بار دہرا رہا ہے اور دہراتا رہے گا. او بھائی کب بھاگ گئے، کب بھاگ گئے، کب بھاگ گئے. مجھے کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا؟ تمہیں بھاگتے ہوئے ضرور دیکھا تھا ہم نے، کیوں تو ہماری مسجد سے بھاگ گئے تھے. جب بات ختم ہوئی تم بھاگ گئے تھے. لیکن میں تو نہیں بھاگا، ہماری مسجد تھی، میں کیسے بھاگ سکتا تھا. تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے. کوئی خواب وغیرہ میں تم نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے تو یار خوابوں میں ہی بھاگتے ہوئے دیکھ تم بھگا سکتے ہو، ویسے نہیں بھگا سکتے. اور یہ خواب بھی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا افسانہ ہے. خوابوں میں بھی نہیں بھگا سکتے بفضل اللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی تمہارے جتنے بھی یہ شوق ہے نا سارے میں پورے کر دوں گا مناظرے کے. تو ہمت کرو. اور جو میں نے کہا نا کہ میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں، گفتگو کرتے ہیں. اب تو گھر سے باہر نکل رہے نا، تمہارا شکوہ ہوتا ہے نا کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنی مسجدوں میں بیٹھ رہے تھے. شکوہ دور کر دیا، اب بھی قبول نہیں کر رہے. یار کیسے بندے ہو. شکوہ تھا نا کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. چلیں جی اب ہم اپنے گھر سے بھی باہر نکل گئے اور آپ کے گھر بھی پہنچ رہے ہیں، اس میں بھی آپ راضی نہیں ہو. اہل حق تو جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے، اس میں آسانی ہے کہ آپ کا گھر بھی قریب ہے، میرا بھی قریب ہے، چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے آ جاتا ہوں یا آپ میرے آ جائیں. اس طرح کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو اب کیسے بات ہوگی، کیا ہوگا. یہ تو صرف بھاگنے کے ہیلے بہانے ہیں. حضرت اس بار آپ کو پکی والی تسلی کروائیں گے. کوثار میں تو تھوڑی ہلکی تسلی کروائی تھی، اور یہ تو لوگوں نے دیکھا تھا وہاں کے کہ تمہارا کیا حال ہوا تھا. تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بار بار میں ایک بات کو دہراتا نہیں ہوں کہ میں ہر بات کو بار بار دہراؤں گا. اگر ہمت ہے تو قبول کرو. انکار تو تم نے ویسے ہی کر دیا، اب بھی تمہاری شکست ہو گئی. اگر تم میں جرت ہوتی تم کہتے آ جاؤ بات کرتے ہیں، میرے گھر آ جاؤ. لیکن تم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. تو پھر آپ کیا کریں ہیں. تو ایسی لوگوں کو اپنی عوام کو مطمئن کرتے رہو، ایسی عوام کو اپنے مطمئن کرتے رہو. بفضل اللہ ہمارے بھائی بھی اور تمام حدیث کے علماء کام کر رہے ہیں. اور کتنے بیچارے پچھلے سال کتنے وہ تھے کیا بولتے اپنے دیوبندی تھے جو آج بفضل اللہ اس سال 2019 میں یعنی وہ حدیث ہوئے ہوں گے، 2018 میں ہوئے ہوں گے، جو 2017 میں دیوبندی تھے. کتنی ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے. عالم الغیب تو صرف اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگا کہ کتنے دیوبندی ہیں حنفی مقلدین، وہ کنورٹ ہوئے اہل الحدیث ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے. انہوں نے مسلک دیوبند، جو دیوبند ہے، دیو مانے شیطان، بند مانے بندہ. تو شیطان کے بندے جو وہ اپنے آپ کو سمجھے بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم رحمان کے بندے بن جائیں، اہل الحدیث بن جائیں. تو شیطان کی بندگی چھوڑ کر انہوں نے اب رحمان کی بندگی اختیار کر لی ہے. لیکن آپ ابھی تک دیو بندی ہو، یعنی دیو بندی شیطان کے بندے بنے ہوئے. اللہ کے بندے بن جاؤ. کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے. کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے. ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے
مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا